شرم و حیا اس صفت کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان قبیح اور ناشائستہ بری باتوں سے رک جائے، ان سے پرہیز کرنے لگ جائے، اس صفت کو شرم و حیا کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا تو ایمان سے ہے، اور ایک حدیث مبارکہ میں یوں فرمایا کہ حیا ایمان کا جز ہے، اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ حیا جنت میں لے جانے والی ہے، اور جفا، بے حیائی اور ظلم یہ جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہر کام میں حیا کرنی چاہیے۔ جیسے میں نے اس کی تعریف بتلائی ہے، اگر اس پر ہم غور کریں تو ہمارے زندگی کے ہر کام میں حیا کا ہونا ضروری ہے۔ حیا اس صفت کو کہتے ہیں جس سے انسان بری باتوں سے، برے کلام سے، برے حرکتوں سے، بری سوسائٹی سے، بری صحبت سے اپنے آپ کو بچا لے۔ جب کسی انسان میں حیا کی صفت کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ خود بخود بری باتوں سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیتا ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر حیا پیدا کریں، اور جو چیز انسان کو پیدا کرنی ہوتی ہے ویسے ہی لوگوں کی صحبت میں آنا پڑتا ہے۔ جیسوں کی صحبت اختیار کریں گے ویسی ہی طبیعت فطرت بنتی چلی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو اولاد کی تربیت کا حکم دیا تاکہ بچوں کو گھر میں اچھا ماحول ملے، اچھی باتیں سننے کو ملے، جس سے ان کے دل دماغ کے اندر وہ اچھائیاں آ جائیں جس کی وجہ سے وہ باحیا بن جائیں۔ آج اگر ہم سوسائٹی کے اندر یا اپنی ذات کے اندر کوئی بری حرکتیں اور بری باتوں کو اگر ہم پاتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ ایک ہی ہے کہ حیا کی کمی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کر، تو جو چاہے کر۔ تو حیا نہ ہونے کی وجہ سے انسان ہر کام میں آزاد ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ مغرب کی طرف سے نعرہ لگا آزادی کا، اور ہم نے آزادی سمجھ لیا کہ ہم آزادی ہمیں مل جائے گی تو ہم اپنے با اختیار ہو جائیں گے۔ حالانکہ اسلام نے ہمیں جتنا اختیار دیا ہے غیر مسلموں کے مذہبوں میں، ان کے دین میں وہ اختیار نہیں ان کو حاصل۔ اسلام نے ہمیں بہت زیادہ اختیار دیا ہے، ہر کام میں ہمیں آزادی دی ہے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل دیکھیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے شادی کی بات چل رہی ہے حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں، حضرات شیخین حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم سے مشورہ ہو چکا ہے، لیکن آپ پہلے اوکے کرنے سے پہلے، ہاں مکمل کرنے سے پہلے فرماتے ہیں کہ میں ذرا فاطمہ سے پوچھ لوں جا کر۔ آپ حضرت فاطمہ کے پاس آ کر ان کو کہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہمارا مشورہ ہوا ہے اور یہ ہمارا ارادہ ہے کہ آپ کا نکاح حضرت علی سے کر دیا جائے، تو کیا آپ اس پر راضی ہیں؟ چونکہ وہ نبی کی بیٹی تھی، حیا والی تھی، تو خاموش ہو گئیں، انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ تو شریعت نے ایک یہ حکم بھی جاری کر دیا کہ جہاں پر حیا کی وجہ سے خاموشی اختیار کر لی جائے تو اس کو بھی ہاں ہی تصور کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قاضی صاحب بھیجتے ہیں نکاح کے وقت دستخط کے لیے تو یہ کہا جاتا ہے کہ دلہن اگر کنواری ہے، پہلے سے شادی شدہ نہیں ہے، مطلقہ بیوہ نہیں ہے، پہلی دفعہ اس کی بھی شادی ہو رہی ہے، تو اس کا زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، قبول کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ جا کر اس کے سامنے شادی کی بات کریں، دستخط کی بات کریں اور وہ خاموشی سے کر دے تو اس کا مطلب ہے وہ اس پر راضی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حیا کی وجہ سے۔ کہ حیا کا جب غلبہ ہوتا ہے تو پھر ان چیزوں کے اندر انسان خاموشی اختیار کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل پوری امت کے لیے واضح طور پر پیغام ہے کہ ہماری بیٹیاں بھی اپنے فیصلوں میں با اختیار ہیں، لیکن دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے، دین والوں کے ساتھ نسبت نہ ہونے کی وجہ سے
اتنی جہالت ہم میں پیدا ہو گئی کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہی ختم ہو گیا کہ ہمارے اختیارات جو اسلام کی وجہ سے ہمیں پہلے سے مل چکے ہیں اس کو ہم استعمال کیسے کریں۔ لہذا استعمال کرنے آتے نہیں، اختیارات کا علم نہیں ہے، تو اس لیے ہم شور مچاتے ہیں کہ اسلام میں پابندیاں بہت ہیں، اسلام تو انتہا پسند ہے، اسلام پسند بن جاؤ گے تو دنیا سے کٹ جاؤ گے۔ یہ نعرے اس لیے بلند ہوتے ہیں چونکہ ہمیں دین اسلام کی تعلیم کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بالکل اس کی مثال یوں سمجھیے، پاکستان کا جو آئین ہے وہ جس نے پڑھا ہے وہ بڑا مطمئن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آئین کے اندر ہمیں پورا تحفظ حاصل ہے، اسلام کے اعتبار سے بھی، دنیا میں کام کاج کے اعتبار تحفظ مکمل طور پر ہر پاکستانی کو حاصل ہے۔ لیکن مسئلہ ہمارا صرف یہ ہے کہ اس آئین کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس آئین کے اندر شکیں ہمارے لیے ہیں کیا کیا۔ تو جو جانتے ہیں وہ بڑے مزے سے زندگی گزارتے ہیں، اور دنیا میں دیکھیں تو جو جاننے والے ہیں وہ اس قانون سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ نہ جاننے کی وجہ سے اس قانون سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، اور بلا وجہ کے ہم پریشانیوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری جہالت ہمارا نقصان کا سبب بن رہی ہے۔ اگر ہم دین کا علم حاصل کریں یا دین والوں سے نسبت قائم رکھیں تاکہ دین کی اسلام کی تو یہ تعلیمات ہیں وہ ہمارے سامنے آتی رہیں، تو انشاءاللہ زندگی ہماری آسان ہو جائے گی۔ پھر ہمارے بچے بچیوں کو گھروں سے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، گھروں کے اندر شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر ان کو اپنے اختیارات استعمال کرنے کے لیے ناجائز راستے اختیار کرنے نہیں پڑیں گے، چونکہ جہالت ماں باپ میں بھی ہے، آگے اولاد میں بھی اس چیز کی فقدان ہے جس کی وجہ سے پورا ماحول ہی ہمارا خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ورنہ ہم دیکھیں اب جو ہے مسلسل ایسے واقعات رپورٹ ہونے لگے ہیں، ورنہ ایک وقت تھا کہ ایسی باتوں کو رپورٹ کرنے کو بھی مایوس سمجھا جاتا تھا۔ ایسی بات دیکھیے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ اب بڑھ گئے ہیں یا اب جو ہے بے حیائی زیادہ واقعات ہونے لگے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلا قتل کب ہوا تھا؟ حابیل کا قتل ہوا تھا، قابیل نے کیا تھا۔ وہ سب سے پہلی اولاد تھے نا آدم کے، آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے ہیں یہ حابیل اور قابیل، جن کے اندر یہ قتل کا واقعہ ہوا ہے۔ تو قتل و غارت تو اس زمانے سے چلی آ رہی ہے جب سے زمین کے اوپر انسان آ کر بسا ہے۔ وہ بھی چکر کیا تھا؟ وہی تھا کہ یہ لڑکی مجھے پسند ہے، جو حابیل کے نکاح میں جانی ہے میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ یہ حابیل سے اس کا نکاح ہو، میں نکاح کر لوں۔ تو قابیل نے صرف اس لڑکی سے نکاح کے چکر میں اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو یہ چکر اس وقت بھی تھا، قتل اس وقت بھی ہوا، لیکن اس زمانے سے آج تک جتنے معاملات ہوتے رہے اس کا چرچا نہیں ہوتا رہا، اس کو پھیلایا نہیں گیا، اسی وجہ سے وہ چیزیں دنیا کے اندر ظاہر زیادہ نہیں ہوتی۔ لیکن آج فتنوں کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا اتنا زیادہ اپ گریڈ ہو چکا ہے کہ یہاں کوئی بات ہو نہ ہو پروپیگنڈا پہلے شروع ہو جاتا ہے، خبر ایسی پہلے باہر آ جاتی ہے، اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ باخبر رہنے کی وجہ سے ہمیں ہماری نالج بڑھے گی اور ہماری زندگی آسان ہوگی۔ حالانکہ یاد رکھیے جتنا انسان باخبر رہے گا اتنی پریشانی بڑھے گی، اتنی پریشانی بڑھے گی۔ یہ انسانی فطرت ہے، اس کو جب خبر ملتی ہے وہ چاہے اچھی ہو یا بری ہو، چاہے وہ سچی ہو یا جھوٹی ہو، اس خبر کا اثر پڑتا ہے۔ تو چونکہ جھوٹ کا پروپیگنڈا زیادہ ہے، جھوٹی خبریں زیادہ پھیلتی ہیں، لہذا اس کے اثرات بھی ہم پر اس غالب آ جاتے ہیں۔ اس کے اثرات میں پھر ہمارا ذہن اتنا معاف ہوتا ہے کہ ہم مثبت کے بجائے منفی سوچ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب یہ واقعات جو رونما ہوئے، دعا زہرا کا واقعہ ہوا، اس کے علاوہ اور بچیوں کے واقعات جو ہوئے، اس کی وجوہات ہمیں تلاش کرنی ہے کہ وہ ہوئے کیوں ہیں، اور اس کے بعد جو معاملہ چل رہا ہے وہ کیوں چل رہا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے بیٹیاں سب کی بیٹیاں ہوتی ہیں، اس سے کسی مذہب کا مسلک کا تعلق نہیں ہوتا۔ ماں باپ تو سب کے ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ کی عزت کو نیلام کریں گے تو یاد رکھیے کہ پھر کسی کی عزت باقی نہیں رہے گی۔ بیٹیوں کو اسی طریقے سے ہم اگر معاشرے کے اندر پھیلائیں گے، ان کی ہم حوصلہ شکنی کرنے کے بجائے ان کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ انہوں نے اپنا اختیار استعمال کر کے اچھا کام کر لیا، ماں باپ ظلم کر رہے تھے، تو یاد رکھو پھر ہمارے گھر میں بھی بچی ہماری باقی نہیں رہیں گی۔ ہاں یہ بھی بڑی ہوں گے، یہ بھی ایسے ہی قدم اٹھائیں گے اور پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سلسلے کو روک دیں۔ اب ہم کیسے روکیں؟ میڈیا کو ہم کیسے بند کریں؟ تو بھائی ہمارے گھر کے اندر جو میڈیا کے اسباب ہیں اس کو تو ہم بند کر سکتے ہیں، ہم ٹی وی کو تو بند کر سکتے ہیں، اس کو تو نکال سکتے ہیں، ہم موبائل کو تو بند کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ ہم آسائشوں میں خواہشوں میں لگ چکے ہیں۔ ضرورت تو صرف سادے موبائل سے بھی پوری ہو سکتی ہے۔
لیکن نہیں، ہمیں تو اینڈرائڈ چاہیے، بچوں سے جان چھڑانے کے لیے ہمیں ان کو گیم دینے ہیں تو موبائل ان کے ہاتھ میں پکڑانا ہے، ان کو کارٹون دینے ہیں تاکہ ان کے شور سے ہم بچے رہیں۔ ارے اللہ کے بندو، بچوں کو وقت چاہیے۔ اگر آپ ماں باپ اپنے بچوں کو وقت نہیں دیں گے تو بچہ تو شور کرے گا وقت حاصل کرنے کے لیے، اور ماں باپ جب نہیں دیں گے تو پھر وہ اس کا دوسرا حربہ اختیار کریں گے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس تمام ماحول سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے گھر کے ماحول کو صحیح کرنا شروع کر دیں، اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں، اور خود بھی ہم دینی ماحول کے اندر اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں، اور سارے معاملات کو دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق آگے لے کر چلیں، تاکہ ہمارے اندر بھی حیا آئے اور ہماری اولادوں میں بھی حیا آئے اور ہماری نسلیں بھی حیا والی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، آپ کی تعلیم سیکھنے والے سب سے پہلے صحابہ اور صحابیات ہیں، صحابہ اور صحابیات ہیں۔ تو صحابہ اور صحابیات کے اندر ادب بہت زیادہ تھا، ادب بہت زیادہ تھا۔ ادب اتنا تھا کہ آپ سے آواز بلند نہیں کرتے تھے، آپ کے آگے نہیں بڑھتے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کے فضائل بتلائے کہ یہ جنتی ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسی صفات بتلائیں، ان صحابہ کرام کا ادب بھی باقی صحابہ کیا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس کے اندر جتنی زیادہ صفات ہوں گی اتنا ہی اس کا ادب بھی ضروری ہوگا۔ دوسرا مسئلہ جو بھی پیش آیا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صاف طور پر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا کہ اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو۔ جیسے میں نے کل بھی رات کے بیان میں یہ بات بتلائی تھی کہ ایک بدو آیا تھا اور وہ آپ کو زور زور سے کہتا یا محمد یا محمد کہہ کر پکار رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ایسے نہ پکار، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو نبی کو ایسے نہ پکارو۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا چاہے نعت کے اندر ہو چاہے یہاں بیٹھ کر ہو، یہ بھی بے ادبی ہے، یہ بھی بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے نبی کو یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر مختلف صفات سے آپ کو پکار رہے ہیں، اور ہم اتنے جری ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم ادب بھی کرتے ہیں، عاشق بھی ہیں، اور نام بھی لیتے ہیں، اور آوازیں بلند بھی کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان تمام باتوں میں اپنے آپ کو ایک دائرے میں لے کر آنا ہے، ادب کے اندر لے کر آنا ہے، اور ادب ہم نے وہ نہیں کرنا جو ہمیں سمجھ میں آئے، ادب ہمیں وہ سیکھنا ہے جو صحابہ کرام نے سیکھا تھا، جو صحابہ کرام سے ہمیں ادب ملا ہے، اس ادب کو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے عمر میں بڑے تھے، چچا تھے آپ کے، وہ ایمان لے کر آ گئے۔ ایک دفعہ ایسے ہی کسی بات پر بات ہوئی تو مسلمان ہو چکے تھے اور عمر میں بڑے بھی تھے آپ سے، تو آپ نے حضرت عباس سے یوں کہا کہ آپ مجھ سے بڑے ہیں، کہ آپ مجھ سے بڑے ہیں۔ فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرما دیں، آپ بڑے ہیں، آپ بڑے ہیں۔ اور پھر اگلا جملہ بڑا عجیب کہا، کہنے لگے کہ آپ بڑے ہیں، آپ کی عظمت بھی بڑی ہے، لیکن عمر میری زیادہ ہے، عمر میری زیادہ ہے۔ ادب تو سیکھیے، جنہوں نے ادب سکھایا ہے ان سے ادب سیکھیے۔ یہ ہم کہاں سوسائٹی کے اندر ادب سیکھ رہے ہیں؟ ہم جو ہے نا کھڑے ہو کر سارا کھانا کھا رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار بیٹھ کر کھائیں گے تو شرمندگی ہوگی، لہذا ان کے ساتھ اگر ہمیں کندھا ملائے تو ہم بھی کھڑے ہو کر کھائیں گے۔ اگر ایک بندہ بے حیائی والا ماحول بنایا ہوا ہے تو یار اس کی سوسائٹی میں نہیں جائیں گے تو ہم جو ہے اس کی نظر کے اندر بے حیا نہ بن جائیں، ہم سوسائٹی سے کٹ نہ جائیں۔ یہ کون سی ادب کی باتیں آ گئیں؟ یہ کون سی سوسائٹیاں آ گئیں جن کے لیے ہم اپنا ایمان بھی، اپنی عزت بھی، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادب کی باتیں سکھلائی ہیں، جو آپ نے صحابہ کی تربیت فرمائی ہے، اصل تو وہ ادب کی باتیں ہیں۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ بڑے تو آپ ہیں، عظیم تو آپ ہیں، میری عمر زیادہ ہے، میری عمر زیادہ ہے۔ وہ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک گھر میں مہمان ہوا تو وہاں پر جو ہے اسی طریقے سے ان کے جو گھر کے بچے تھے وہ خدمت کر رہے تھے، اور بڑے ادب کے ساتھ جو ہے نا آتے، کھانا بھی پیش کرتے، دسترخوان لگاتے، باقی سارے، اور بیٹھتے، بات چیت بڑے ادب سے کرتے۔ تو میں نے جو ہے اس بچے سے میں نے کہا کہ آپ بڑے ہیں، آپ بڑے ہیں، یعنی مطلب یہ تھا کہ بہن بھائیوں میں آپ بڑے ہیں، لیکن وہ بچہ چونکہ اللہ والوں کی صحبت میں اس کے ماں باپ وقت گزار رہے تھے، وہ خود بھی اللہ والوں کی صحبت میں تھا، تو فوراً اس نے جواب کیا دیا، نہیں بڑے تو سب سے اللہ ہے، بڑے تو سب سے اللہ ہے۔ اصل میں مقصد تو یہ تھا کہ گھر میں آپ بڑے ہیں بچوں میں، لیکن اس نے اس جملے سے لیا کہ جب بڑے کی بات آئی ہے تو میں پھر بڑے کا ہی تذکرہ کروں،
تو ہم اپنے بچوں کو ادب سکھائیں، اور بچہ ادب سیکھے گا ہمارے عمل سے. ہم ماں باپ کے عمل سے ادب سیکھتا ہے. اگر ماں باپ یہ کہیں کہ میں بچے کو جھڑک دوں، میں بچے کو ڈانٹ دوں، بس میں اس کو ویڈیو دکھا دوں، بیان سنا دوں، میں اس کو حدیثیں سنا دوں، وہ ادب نہیں. بچپن سے ادب سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے. کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں، بیٹھنے اٹھنے میں، آنے جانے والوں کے ساتھ سلوک کرنے میں جو ماں باپ کرتے ہیں بچے ویسا ہی کرتے ہیں. لہٰذا ہم اپنے عمل کو صحیح کریں، ہم اپنی زندگی کے اندر ادب کو لے کر آئیں، تو انشاءاللہ یہ ادب پھر ہماری اولادوں میں منتقل ہوگا. اور وہ باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلائی ہیں، اور صحابہ کرام نے جو ادب کے ساتھ زندگی گزاری ہے، وہ ادب کی باتیں ہم اپنے بچوں کو بتلائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اب اس کے اندر حکم کیا تھا کہ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اور آخر میں کیا، ان تحبط اعمالکم، اگر آوازیں بلند ہوئیں تو ایسا نہ ہو تمہارا عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائے، ختم ہو جائے. وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور ہی نہ ہو. اب یہ آیتیں نازل ہو گئیں. صحابہ کرام میں ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری صحابی ہے. ان کی آواز بلند تھی. بعض لوگوں کی آواز بلند ہوتی ہے نا، آواز اتنی ہوتی ہے کہ وہ دور دور تک جاتی ہے، بات کرتے ہوئے بھی ان کا لاؤڈ ہی تیز ہوتا ہے، وہ قدرتی طور پر بات ہوتی ہے. بعضوں کی اتنی پست ہوتی ہے کہ کان لگا کر سننا پڑتا ہے کہ بات کیا کر رہا ہے. تو ان کی آواز بہت تیز تھی. تو وہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ گھر سے نہیں نکلے، اپنے گھر میں بیٹھ گئے. ایک صحابی جو ان کے دوست تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ نظر نہیں آئے پورا دن، اگلے دن بھی نظر نہیں آئے. ان کے گھر پہنچ گئے، بھئی کیا بات ہے، آپ گھر سے باہر ہی نہیں آتے، مسجد میں بھی ملاقات نہیں ہوتی. رونے لگے، روتے ہوئے کہنے لگے کہ مجھے اندیشہ ہے کہیں میرے سارے اعمال ضائع نہ ہو گئے ہوں، اس لیے کہ تو میری تو آواز بلند ہے، اور کئی مرتبہ آپ سے بات کرتے ہوئے میری آواز بلند بھی ہوئی ہوگی. اگر میری آواز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو گئی ہو تو گویا کہ اس آیت میں تو یہ اللہ فرما رہے ہیں ان تحبط اعمالکم، تمہارے عمل ضائع ہو گئے، تمہیں شعور ہی نہیں ہے. تو مجھے تو یہ ڈر لگ گیا کہیں ایسا تو نہیں میری ساری نیکیاں، سارا عمل میرا ضائع ہو گیا ہو میری آواز بلند ہونے کی وجہ سے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ملی اس بات کی، وہ بھی انصاری صحابی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور جا کر یہ بات بیان کی کہ اسی طریقے سے ثابت جو ہے وہ آ نہیں رہے، آپ سے مل نہیں رہے، سامنے نہیں آ رہے، وہ گھر میں بند ہوئے ہوئے گوشہ نشین ہو گئے ہیں جب سے آیت نازل ہوئی ہے. تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا کہ جاؤ ثابت سے کہہ دو کہ اللہ نے تمہارے اعمال ضائع بھی نہیں کیے اور تم جنتی بھی ہو، تم جنتی بھی ہو. پھر وہ گھر سے نکل کر آئے، آپ کے پاس ملاقات کی اور پھر آپ کے پاس بیٹھنے لگے. یعنی صحابہ کرام اتنا ڈرا کرتے تھے کہ ہماری گزشتہ زندگی کے اندر بھی کوئی ایسی بات ہو گئی جو قرآن کی آیت کے خلاف ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا عمل ضائع ہو چکا ہو. اور آج ہم اتنے بہادر ہیں کہ ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے. آج ہم کہتے ہیں نا کہ مسجد نبوی میں یہ واقعہ ہو گیا. یاد رکھیے کہ مسجد نبوی میں واقعہ نہیں ہو گیا، ابھی یہ ایسی پہلا ایک دم نہیں ہو گیا، یہ ہمارے گھروں سے چلا ہے. ہمارے ماں باپ کے سامنے ہمارے بچے جو ہے نا ادب نہیں کرتے ہیں، ماں باپ ٹوکتے نہیں ہیں، مائیں روک دیتی ہیں باپ کو، نہیں ٹوکو، بچہ ہے بڑا ہو کے سیکھ جائے گا. نہیں، بچپن سے ادب سکھاؤ. بچہ بچپنے کے اندر آواز بلند کرتا ہے ماں باپ کے سامنے، اس کی پٹائی لگاؤ، اس کو روکو، اس کو ٹوکو، آواز نیچی کرو. بڑوں کے سامنے آواز بلند کرتے ہو. بہن بھائیوں کے اندر بڑے چھوٹے کا ادب سکھاؤ. نہیں، ہمارے اسٹیٹس کیا ہے، تو تڑاک سے بات کرتے ہیں، انگلش میں بات کرتے ہیں، جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ باپ سے ایسے بات کریں، والد بڑے والدین بعض اتنے فخر سے کہتے ہیں ہمارا بچہ تو ہمارے برابر کا ہے، وہ بات تو دوستوں کی طرح کرتا ہے. ارے بھائی دوست کہاں سے آ گیا؟ دوستوں کی طرح رہو لیکن دوست مت بنو اس کو دوستوں والا جو ہے طریقہ کار مت سکھاؤ. اس کو باپ کا مرتبہ بتاؤ تاکہ وہ باپ کا ادب کرتا رہے. جب گھر میں وہ ایسا رہے گا تو یقین جانو باہر جا کر اپنے استاد کا بھی ادب کرے گا. باہر آفس میں جا کر آج جو ہے ہم اپنے آفیسر کے سامنے چوں چرا نہیں کرتے، صرف ایک نوکری کی چکر ہے نا، چند پیسے چند ٹکے ملنے ہیں تو ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں. یہاں تک کہ خارش بھی کمر پہ ہو رہی ہے تو ہلتے نہیں ہیں، آفیسر کے سامنے کھڑے ہیں. باہر جا کر لیں گے، پیاس لگی ہے پانی نہیں مانگیں گے. ارے اللہ کے بندو، دنیا کا اتنا ڈر خوف لگ گیا کہ یہاں سب کا ادب ہو رہا ہے، اگر ادب نہیں ہو رہا تو مسجد میں اللہ کا ادب نہیں ہو رہا. مسجد میں آ کر سب کچھ ہو رہا ہے، آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اوے ادھر آؤ، اوے یوں کرو، او خادم یوں کر، اور یوں. کون سا طریقہ ہے بھائی؟ یہ بے ادبیاں یہیں سے تو ہماری گئی ہیں نا وہاں تک. وہ ہماری نسل کے ہی لوگ ہیں، ہماری قوم کے ہی لوگ ہیں جنہوں نے جا کر وہ کام کر دیے کہ جو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. یعنی گالی گلوچ کرنا، آوازیں بلند کرنا. اور اس طریقے سے دیکھیے ہم سیاست میں، ہم مذہب میں، اپنی لسانیت میں، عصبیت میں اتنا نہ بڑھیں کہ اخلاق سے ہی گر جائیں. خدارہ ان چیزوں کو ہم سمجھیں.
ہم دفاع نہ کریں ان چیزوں کا. ہمارا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو, ہمارا کسی بھی زبان سے تعلق ہو, ہمارا کسی بھی صوبے سے تعلق ہو, جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات آئے گی, جہاں پر جو حرمین کے اندر گستاخیوں کی بات آئے گی, وہاں ایک ہی بات کی جائے کہ یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, اور جو اس کے اسباب ہیں ان کو تلاش کیا جائے. اور وہ اسباب ہمارے سامنے ہیں کہ کن اسٹیجوں پر گالیاں گلوچ ہو رہی ہیں, کن اسٹیجوں پر آپس کے اندر, کن کاموں کے اندر آپس میں مقابلہ بازی ہو رہی ہے. لہذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں, ان تذکروں سے اپنے آپ کو بچائیں, اپنی اولادوں کو اس کے اندر انوالو ہونے سے بچائیں. والد گھر میں سو رہا ہے, بیٹا باہر نکل کر جا کر پارٹی بازیاں کر رہا ہے, فکر ہی نہیں ہے. حق کے لیے بلند ہو رہی ہے آواز. دی بھائی یہ کون سا حق آ گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین معلم کوئی نہیں ہے. آپ سے جو ہے بڑا انقلاب برپا کرنے والا کوئی انسان دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے. آپ کا انقلاب, آپ کی حق گوئی ہم دیکھ لیجئے کیسی ہے. آپ نے آوازیں کیسے بلند کی ہیں, صحابہ کی تربیت آپ نے کیسے کی ہے. کیا وہاں کہیں ہمیں کوئی برائی نہ؟ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ بعض لوگ ایمان لانے سے پہلے تو ایسے تھے کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے. لیکن جب اسلام میں داخل ہوئے, آپ کی صحبت میں آئے, تو پھر آپس میں ایک ہی پلیٹ میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں, ایک ہی سواری پر سفر کر رہے ہیں, ایک ہی پیالے سے پانی پی رہے ہیں, ایک ہی ساتھ کھڑے ہو کر کافر سے مقابلہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں, ایک ہی ساتھ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ رہے ہیں. ایسے شیر و شکر ہو گئے کہ کوئی پہچاننے والا کہتا تھا کہ بھائی یہ تو وہی ہیں جو ابھی چند سال پہلے لڑا کرتے تھے, اور آج اتنے شیر و شکر ہو گئے. اگر حق کی بات کرتے ہو, اگر اسلام کی بات کرتے ہو, اگر جو ہے قرآن کی آیتیں پڑھ کر آپ بات کرتے ہو, تو پھر اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ جہاں اسلام ہوگا وہاں ادب ہوگا, جہاں ادب نہیں وہاں اسلام نہیں ہے, وہاں اسلام کی بات جھوٹ ہے, پروپیگنڈا ہے, مسلمانوں میں انتشار پھیلانے اور مسلمانوں کو توڑنے کا سبب ہے. لہذا ایسی تمام پارٹیوں سے, ایسی تمام باتوں سے خود بھی دور رہے, بچوں کو بھی دور کرے. کہیں ایسا نہ ہو ہماری نسل اتنی آگے نکل جائے کہ ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں, ہمارے بچے کہیں سے کہیں نکل جائیں, اس لیے کہ یہ وہ کام ہو رہے ہیں, شروع ہو چکے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا ایمان جا سکتا ہے, ہمارا ایمان خطرے میں ہے. اس لیے کہ جو لوگ اس کام کا بھی ابھی دفاع کر رہے ہیں کہ بھی ہماری پارٹی سے ان لوگوں کا تعلق نہیں ہے, ہم ان کو یوں نہیں کرتے, ایسا نہ کرو بھائی, ایسا نہ کرو, دفاع نہ کرو کسی بھی طریقے سے. کھلے طور پر, صاف طور پر کہو جس نے کیا وہ گستاخ ہے, جس نے کی بہت بڑی غلطی کی, اس کو سزا ملنی چاہیے, چاہے آپ کا کسی سے بھی تعلق ہے. صاف صاف الفاظ میں کہو, اس لیے کہ اگر مذمت نہیں کرو گے, صاف الفاظ نہیں لے کر آؤ گے, تو آپ کے ایمان پر بھی داغ لگ جائے گا. اور اللہ تو سب کو جانتا ہے, ظاہر کو بھی جانتا ہے, دلوں کو بھی جانتا ہے. اور پھر بعض لوگ جو ہے رشتہ داریوں کو لے کر آتے ہیں. جب جو ایسی بات ہو, بھئی ہمارا رشتہ دار ہے, ہمارا محلے دار ہے, لحاظ کرنا چاہیے, ہمیں یوں نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں دین کے معاملے میں لحاظ نہیں ہے, چاہے سگے رشتہ دار کیوں نہ ہو. بس ایک واقعہ بیان کر کے بات کو میں ختم کرتا ہوں. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ام المؤمنین ہیں, ازواج مطہرات میں سے ہیں, اور ان کے والد کا نام ہے ابو سفیان. ابو سفیان ان کے والد ہیں, امیر معاویہ ان کے بھائی ہیں. ابو سفیان کی بیٹی ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی, مسلمان ہو گئی. والد مسلمان نہیں ہوئے, والد مسلمان نہیں ہوئے. مدینہ منورہ میں آپ اپنے حجرے میں, اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں. ابو سفیان کسی کام سے مدینہ منورہ آئے, سوچا کہ بیٹی کے گھر بھی چلا جاؤں ملاقات کے لیے. بیٹی کا گھر ہے, حالانکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں, چونکہ رشتہ دار تو ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ہے رشتے. چلا جاتا ہوں ملاقات کے لیے, بیٹی کی یاد ستا رہی تھی, ملنے کے لیے آ گئے. اللہ کی شان عجیب بات ہو گئی, آپ گھر میں آئے, گھر میں کھڑے ہیں, سلام دعا ہوئی, بیٹی بھی کھڑی ہو گئی باپ کے ادب کے اندر. بیٹھنے لگے, جس بستر پر بیٹھنے لگے, جیسے ہی بیٹھنے لگے ام حبیبہ نے بستر لپیٹ دیا, بستر لپیٹ دیا. حیران, بیٹھے نہیں کھڑے ہو گئے. بیٹی, باپ گھر میں آتا ہے, اس کے لیے تو بستر بچھایا جاتا ہے, اس کا تو ادب کیا جاتا ہے. یہ تو نے کیا کیا, تو نے تو باپ کے لیے بستر بچھانے کے بجائے لپیٹ دیا. تو کہنے لگی کہ آپ جو ہے ایمان نہیں لائے, آپ کافر ہیں, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے, اور کفر کی وجہ سے آپ نجس ہیں, آپ ناپاک ہیں. میں نہیں چاہتی کہ آپ کی نجاست کا اثر رسول اللہ کے بستر پر پڑے اور ان کے پاکیزہ بستر پر پڑے, اس پر وہ آرام فرماتے ہیں. اس لیے میں نے اس پاکیزہ بستر کو لپیٹ دیا تاکہ کیا کہ نجس بدن اس بستر پر نہ لگ جائے. سگے باپ ہیں, ستیلے نہیں ہیں, دور کے رشتہ دار نہیں ہیں, باپ ہیں باپ. ادب کیا ہے, اخلاق کیا ہے, سلام دعا کی,
بٹھایا، کھلایا پلایا، سب کچھ کیا، لیکن جہاں ایمان کا معاملہ آیا، جہاں پاکی ناپاکی کا معاملہ آیا، وہاں بس جتا دیا کہ آپ ناپاک ہیں، یہ پاک ہستی کا بستر ہے، لہذا میں نہیں چاہتی کہ اس ہستی کے بستر پر آپ کا بدن لگے، آپ ایمان لے آئیں گے تو اچھی بات ہے۔ یہ واقعہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں ادب کس دائرے میں کرنا ہے۔ جہاں حرمت رسول کا معاملہ آئے گا، جہاں حرمین شریفین کی ادب آداب کی بات آئے گی، جہاں شاعر اللہ کی بات آئے گی، جہاں علماء دین کی بات آئے گی، جہاں قرآن کے احکامات کی بات آئے گی، جہاں صحابہ کی شان کی بات آئے گی، پھر تم کون اور میں کون میں نہیں جانتا۔ اگر ادب کرو گے تو صحیح ہے، گلے سے لگائیں گے، ادب نہیں کرو گے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تمہارے ساتھ۔ ہاں، یہ تعلقات بناؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ بناؤ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنی جانوں سے زیادہ اللہ کے محبوب سے، اللہ سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ، اور یہ محبت اسی وقت ہوگی کہ جب اپنی جان بھی ان کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور جان قربان کرنے کا ایک مثال میں نے آپ کو دی، یہی مثال ہمارے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔